اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں حلالہ لامتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے، ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں، بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے۔ اب میرا ارادہ آج ایسا تھا کہ میں تھوڑی موڑی ہندی بھی آتی ہے، 8ویں تک میں نے ہندی بھی پڑھی ہوئی ہے، میں نے سوچا کہ یہ غیر مسلم حضرات اس کو بہت اچھالتے ہیں تو ہندی زبان میں کچھ گفتگو کروں گا، اس طرح کا میں ذہن بنا رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے جو مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی، میرے تصور میں نہیں تھا کہ بھئی جو تھوڑا سمجھدار لوگ ہیں یا جوڑا چلتے پھرتے ہیں، سماج کو جانتے ہیں، وہ بھی ایسی بات کریں گے۔ یہ تو جانتے تھے کہ ان کی فقہ میں ہے، خلا کے طور پہ ایسا کیا جاتا رہا ہے، لیکن چلیے ایسا تھا کہ بھی زمانہ ترقی کر گیا ہے، بہت سارے لوگ لکھ کے جو دیتے تھے وہ لکھ کے نہیں دیتے ہیں، یا اشارے کے نائے میں بولتے ہیں، واضح طور پہ نہیں کہتے ہیں، یا جو علماء تھوڑے سمجھدار ہیں اور معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، سماج کو سمجھتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے چیزوں کے مطالعہ سے ان کے اندر اگر کچھ وسعت آ گئی ہے تو اس مسئلے میں بھی کم سے کم یہ میں سوچ رہا تھا کہ مفتی صاحب تو اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل پورے طور پہ ڈھکے چھپے انداز میں یہ اسی حلالہ کو پروموٹ کر رہے ہیں جس حلالہ کو لے کر کے غیر مسلمین کا اعتراض ہوتا ہے اور جو شریعت میں حرام ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اہل حدیث حلالہ کو لعنتی عمل کہتے ہیں، ہر طرح کے حلالہ کو کہتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے گویا ایک تفریق کی ہے کہ گویا حلالہ ان کے ہاں کئی طرح کا ہوتا ہے، گویا حلالہ ناجائز بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ آگے دیکھیں گے آپ کہ یہ بولتے تو ہیں جائز ناجائز، کبھی کسی گفتگو میں، کبھی کسی مناظرے میں، کبھی کسی جواب الجواب میں، لیکن عملاً یہ کرتے کیا ہیں، ان کی نفسیات میں کیا، ان کی سائیکولوجی میں کیا بیٹھ گئی یہ چیز، وہ آپ آگے دیکھیں گے۔ بہرحال جو انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اہل حدیث حلالہ کو لعنتی عمل کہتے ہیں، تو یہ بات اہل حدیث نہیں، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیا ادھار کے سانڈ کے بارے میں نہ خبر دے دوں، یہ جو انڈو ہوتا ہے، جو سانڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں نہ خبر دے دوں۔ اللہ کے رسول نے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے وہ اس میں کتنی نرمی ہوتی تھی، اس میں جو الفاظ کا انتخاب ہوتا تھا وہ الفاظ کتنے سہل ہوتے تھے، کتنے باپردہ ہوتے تھے۔ شریعت میں جو تعبیرات آئی ہیں، جمع ہی کی تعبیر آپ دیکھ لیں، اور عربی زبان میں خود رسول اللہ کی زبان میں رسول اللہ نے جن تعبیرات کو منتخب فرمایا، تو ان تعبیرات میں آپ دیکھیے کتنے اشارات ہیں، ہاں، لمس کا ذکر ہے، مس کا ذکر ہے، چھونے کا ذکر ہے، جمع کی تعبیر چھونے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح سے بہت مہذب، بہت سلیقہ مند تعبیرات آئی ہیں یا نرم تعبیرات آئی ہیں، تو نرم تعبیر کی جگہ پہ، نرم لفظ کی جگہ پہ ایک سخت لفظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا ہے، سخت لفظ التیس المستعار، کرائے کا سانڈ، کرائے کا سانڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرائے کے سانڈ کے بارے میں تمہیں میں نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ وہ حلال کرنے والا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے جو کسی کے لیے کسی کی بیوی کو حلال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس روایت کو بھی ابن ماجہ کی امام البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ بھائی آپ جو کہتے ہو نا کہ اہل حدیث حلالہ کو لعنتی عمل کہتے ہیں، تو اہل حدیث نہیں کہتے خالی، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور رسول اللہ کی بات ہی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہر طرح کے حلالہ، گویا آپ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اپنے سامعین اور ناظرین کو، اپنے فالوورز کو، کہ گویا حلالہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز حلالہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز حلالہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ تقسیم چاہے جتنا کریں مگر ٹوٹل وہی کرتے ہیں جو آپ ناجائز بھی کہتے ہیں بہت دفعہ فقہی چیزوں میں یا مناظرے کے اسٹیج پہ یا گفتگو کے اسٹیج پہ۔ اس سے قطع نظر حلالہ والی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کئی طرح کے، تو بھائی دیکھیے ہمارے عرف میں حرام حلالہ اور جائز حلالہ، حلال حلالہ ایسا نہیں ہے
ایک حلالہ حرام ہے اور ایک حلالہ حلال ہے، ایک حلالہ جائز ہے ایک حلالہ ناجائز ہے. ایسی کوئی اصطلاح ہمارے عرف میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے سماج میں نہیں ہے. بھائی شادی ہے اور شادی کے مقابلے میں زنا ہے، اور حلالہ ہے جو زنا کی ایک شکل ہے. کوئی ایسا نکاح بتائیے جس کے لیے نکاح اور شادی کے بجائے جائز حلالہ بولا گیا ہو. آپ بتائیے کوئی ایسی شادی، کوئی انویٹیشن بتائیے کسی شادی کا، کوئی دعوت نامہ بتائیے کسی شادی کا. ہاں، کہ آپ کے یہاں کوئی دعوت نامہ آیا ہو کسی شادی کا، کسی کی ولیمے کا، اور اس میں اس نے بتایا ہو کہ یہ جائز حلالہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا ولیمہ کھانے آنا ہے آپ کو. ہاں، یا ہم اپنی بیٹی کا جو ہے جائز حلالہ کروانے جا رہے ہیں، ذرا سا مجلس میں شریک ہو جائیے گا، شربت پی لیجیے گا، مجلس نکاح میں شریک ہو جائیے گا. بتائیے ایسا اگر جائز اور ناجائز کی تفریق ہے، آپ جیسا کہنا چاہ رہے ہیں، تو بتائیے پھر ایسا کہاں ہے. تو ہمارے عرف میں بس حلالہ ہے اور حلالہ حرام، یہ جائز اور ناجائز کی تفریق ہے ہی نہیں سرے سے. جائز ناجائز کا نام لا کر کے صرف لفظی طور پہ آپ عوام کو نہ گمراہ کیجیے، اور اگر ہے تو آپ بتائیے گا، کوئی دعوت نامہ لا کے دکھائیے، اس میں لکھا ہو، کم سے کم بریکٹ ہی میں لکھا ہو وہاں کہ حلالہ شرعی کا پروگرام ہو رہا ہے. بتائیے ایسا آپ. جی جس کو ذرا سا کہتے ہیں پیچھے حلالہ کرتے ہیں. لامتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے، ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں. بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں، میں نے کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ نامرد ہیں، ان کا مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں طلاق لے کے؟ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جب تک ریلیشن نہیں ہوگا پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو نبی نے نہیں فرمایا کہ تم اس سے طلاق لے کے پہلے والی کے پاس جا رہی ہو، یہ تو کیا ہے، بغیرتی ہے. کتنی بے غیرتی ہے مفتی صاحب. میں تو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں بھی آپ کو تھوڑا معذب سمجھتا تھا، لیکن کتنی بے غیرتی ہے. یہ ویڈیو دیکھ کر کے میں حیران ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ جو بہت کھلا ہوا ہے، بہت واضح ہے، ایسا کوئی فقہی پیچ بھی موجود نہیں ہے، اس مسئلے میں آپ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں حیران ہو گیا یہ ویڈیو دیکھ کر کے، اور غصہ بھی مجھے لگا. کہ پہلے آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں کہ ان رفاعۃ القرظیہ تزوج امرأۃ ثم طلقها، کہ رفاع قرظی نے ایک خاتون سے شادی کیا پھر انہیں طلاق دے دیا. فتزوجت آخر، تو انہوں نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیا. فاتت النبی، نبی کے پاس وہ آئیں، فذکرت له انه لا یأتیها، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، ہم بستر ہی نہیں ہوتے ہیں. وانه ليس معه الا مثل حلبۃ، اور ان کے پاس کپڑے جیسا ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ وہ آئیں ہمارے پاس. فقال لا، نہیں، حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یعنی تب تک نہیں ہوگا جب تک فزیکل ریلیشن شپ دونوں طرف سے نہ ہو جائے اور دونوں ایک ذائقہ نہ پالو، تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ روایت مختصر طور پہ ہے. اب بھائی جو آپ اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے حلالہ کی، کتنا گمراہ کر رہے ہیں. کون آدمی جو ہے جو حلالہ لفظ سن کر کے کوئی ایسی چیز سوچتا ہے جو جائز بھی ہو، جو درست بھی ہو؟ کس حلالہ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اس میں تو کہیں حلالہ سلالہ کا ذکر نہیں ہے. یہ کوئی فقہ حنفی والا نکاح نہیں تھا، نکاح حلالہ جس کا مقصد یہ ہو کہ خاتون پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. اور اس کی دلیل وہ تفصیلی روایت بھی ہے جس میں اس دوسرے شوہر نے خاتون کے الزام کا دفاع کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خاتون جو الزام لگا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، میرے پاس ریلیشن شپ کی بھرپور قوت موجود ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ شادی کرنے والے نے طلاق کے ارادے سے شادی نہیں کی تھی. تفصیلی روایت، مفصل روایت جو ہے، یہی روایت، یہ روایت مختصر ہے، دوسری جگہ یہ روایت مفصل ہے، اس میں اس الزام کا دفاع کیا دوسرے شوہر نے. خاتون نے جو الزام لگایا نا کہ لا یاتیھا، ان کے پاس وہ نہیں آتے، یا ان کے پاس اس کی قوت نہیں ہے، اس کے لیے ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کپڑے کا، تو اس کا دفاع کیا صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط کہہ رہے، میرے پاس اس امر کی، اس عمل کی بھرپور قوت موجود ہے جس کے لیے نکاح ہوتا ہے. تو انہوں نے دفاع کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے طلاق کی نیت سے شادی نہیں کی تھی اور نہ وہ طلاق دینا چاہتے تھے. کدھر حلالہ ہو رہا ہے؟ کدھر ہو رہا ہے حلالہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے حلالہ کی بات اور حلالہ کی روایت؟
खातून का मसला ये था कि भाई ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे, उससे कबल ही वो शौहर के पास जाने का इरादा उसने बनाया हुआ था, चुनांचे रसूलुल्लाह ने उसे मना फरमाया। लिहाजा यहाँ गैरत और बेगैरत का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हलाला का अमल हो ही नहीं रहा। शौहर खुद दिफा कर रहा है आकर के, न तलाक देने की नीयत से उसने शादी किया है, ना वो तलाक देना चाहता है, बल्कि वो उसको अपनी ज़ौजियत में रखने के लिए दलीलें दे रहा है कि अल्लाह के रसूल ये बात गलत कह रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बुखारी में हलाला की रिवायत मौजूद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये फिक़्ह हदीस है। इस तरह से अपना मसलक बचाने के लिए आप हदीसों को कुर्बान कीजिएगा। चलिए, अब एक इसमें गैर मुस्लिम लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम ने ये सजा, जुर्म मर्द कर रहा है, सजा किसको दी जा रही है? औरत को। ये एक इश्काल करते हैं गैर मुस्लिम लोग। खूब समझ लो, जुर्म मर्द कर रहा है तो सजा औरत को नहीं दी जा रही। किसको दी जा रही है? मर्द को दी जा रही है। औरत के ऑप्शन बढ़ाए जा रहे हैं। जब 3 तलाकें दे के मर्द को पता होता है ना मेरी बीवी अब किसी और से शादी कर रही है, तो ये तवे पे बैठा हुआ होता है सही है ना? ये ऐसे जैसे गर्म कोयलों पे बिठा दिया इसको। मर्द के लिए औरत, अपनी औरत के बारे में ये बर्दाश्त करना कि किसी और के पास जाए, ये मर्द मर जाता है इससे। वो फिर चीखता है, क्योंकि अगर उसकी कहीं और शादी ना हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। वो तो जब किसी और से हलाल निकाह कर रही है ना, तो ये तो कोयले पे बैठा हुआ है, तकलीफ इसको होती है। औरत को थोड़ी, औरत की तो जिंदगी में नया मर्द आ रहा है, ये चला गया दूसरा आ गया। और कितने ऐसे केसेस हैं, औरत के दिल में था मैं इस मर्द से शादी करके तलाक लूंगी, लेकिन जब शादी की औरत ने कहा भाई मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया है, मुझे पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वाकयात हैं, औरत ने उसी के साथ जिंदगी गुजारी, पहले से थोड़ी पता होता है किसी के बारे में। तो इसमें नुकसान मर्द का हो रहा है, औरत का नहीं हो रहा, वो अजाब में आ गया है। तभी तो वो फतवे ले रहा होता है, अबे कहीं से अहले हदीसों का फतवा लेके हलाल कर दो इसको, वो फतवे लेता फिर रहा होता है। ये जो बाद में इन्होंने बात कही है, पहले उसको पेश नजर रखते हैं। हम पीछे वाली बात का भी जवाब देंगे। कहते हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं कि औरत के दिल में था कि मैं इस मर्द से शादी करके तलाक ले लूंगी, लेकिन जब शादी की तो औरत ने कहा भाई मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया, मुझे पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे वाकयात में औरत ने उसी के साथ जिंदगी गुजारी। अलगर इसमें मर्द को तकलीफ होती है, तभी तो फतवे लेता है हदीसों से कि हलाल कर ले। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मुफ्ती साहब एक तरफ तो हलाला 2 तरह का बताने की कोशिश कर रहे थे शुरू में, कि एक जायज और दूसरा नाजायज। उन्होंने कई तरह का हलाला जो बोला कि अहले हदीस हर तरह के हलाले को जो है हराम कहते हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि गोया इनके नजदीक कोई हलाला जायज भी है और कोई हलाला नाजायज भी है। यानी नाजायज वो है जो प्री प्लान हो। गोया ये कहना चाह रहे थे शुरू में ये कहना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में खुद ही उसकी तरदीद है, क्योंकि साइकी में तो वही है ना, इनकी साइकी हलाला की साइकी है। तलाक, जब 3 तलाक एक मजलिस की जो है उससे जो चीज निकलती है वो क्या? हलाला। तो पूरी हनफियत जो है वो हलाला की साइकी में रहती है। पूरी हनफियत की साइकोलॉजी हलाला की है उमूमन। तो इसलिए उस नफ्सियात से बाहर निकल ही नहीं पाते, और जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर वहीं लौट आते हैं। अब आप देखिए, गौर कीजिएगा कि बातों बातों में इनके हनफी कबीले में जो चीज मामूल बिहा है और जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज अमली है, अमलन पाया जाता है, उसका इजहार भी ये कर गए हैं, जो अभी लास्ट में इन्होंने बात कही है। भाई बताइए मुफ्ती साहब कि ये बहुत सारे वाकयात कहां से हो रहे हैं? अगर आप लोग फतवा नहीं दे रहे हो तो आप कहते हैं ना कि कितने ऐसे केसेस हैं कि औरत के दिल में था कि उस मर्द से शादी करके तलाक ले लूंगी। ये कैसे पता चला? दिल में था, कैसे पता चला? आपने फतवा दिया तभी तो पता चला। अगर खाली दिल में था तो फिर दिल ही में था, उसका पता नहीं चलना था। लेकिन अगर दिल में था और आपको भी पता चला, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के फतवे से उसने वो अमल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप हलाला का फतवा दे रहे हो, चाहे लिख के दो चाहे जबान से दो। तो ये बहुत सारे वाकयात जो हो रहे हैं, हमारे यहां तो नहीं, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। आपके यहां अगर बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग फतवा ऐसा दे रहे हो, मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया, पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। ये हलाला के फतवा के बिना अच्छा आदमी कैसे मिल गया भाई? पुराने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं रही। इसका मतलब यह है कि मामला यही था कि पुराने वाले के पास आना है, आपके फतवे ने उसे यही समझाया था।
کہ پرانے والے کے پاس آنا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت اچھا ٹھہر گیا، اس کا دل لگ گیا، اس کا دل جم گیا، تو پھر وہ وہاں رہنے کو بات راغب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے فتویٰ نے اس کو یہی سکھایا تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ ہی کے بقول تکلیف مرد کو ہوتی ہے، آپ نے ابھی کہا کہ بھئی تکلیف تو مرد کو ہوتی ہے، تبھی تو اہل حدیث سے فتویٰ لیتا ہے۔ بھئی اس کا صاف مطلب یہ ہوا نا کہ یہ تکلیف دینے والے آپ لوگ، یہ تکلیف دینے والے آپ لوگ ہیں۔ یعنی جب حلالہ کا فتویٰ آپ لکھ کے دیتے ہو، چاہے غیر اعلانیہ دو، غیر مکتوب دو، زبان سے کہو یا اشارے سے کہو، تو حلالہ کا جب فتویٰ آپ دیتے ہو تبھی تو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر جائز اور ناجائز حلالہ کہاں سے؟ جب آپ نے حلالہ کا فتویٰ دیا کہ تم اپنی بیوی کے لیے ایک شوہر ڈھونڈو، ہاں، بے غیرت تو تم ہو کہ اس کو حکم دیتے ہو کہ وہ اپنی بیوی کے لیے شوہر ڈھونڈے، تو اس کو تکلیف ہوئی، تو یہ تکلیف تو آپ نے دیا، بھئی تبھی تو اہل حدیث کے پاس آیا۔ آپ نے حلالہ کا فتویٰ نہیں دیا ہوتا، اہل حدیث کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا بھائی کہ حرام حلالہ اور حلال حلالہ یہ صرف ڈھکوسلا ہے۔ آپ لوگ اصلاً زنا کرنے اور کرانے، یعنی جو معروف حلالہ ہے اسی کا آپ فتویٰ دیتے ہو، یہ باقی چیزیں آپ کی جھوٹی ہیں جو بول رہے ہو۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ پیش نظر رہے کہ اگر مفتی صاحب نے یہاں کوئی چالاکی کی ہے کہ میں نے تو بھائی صرف عورت کے بارے میں کہا ہے کہ کتنی عورتیں ارادہ رکھتی ہیں پہلے شوہر کے پاس جانے کا، یہ بول کر اگر آپ کہیں کہ میری مراد مرد کا ارادہ نہیں ہے، عورت کا ارادہ میری مراد ہے، یعنی مرد اگر ایسا ارادہ کر کے شادی کرے تو یہ میری مراد نہیں، اگر آپ کہیں، آپ کے فالوور کہیں، بلکہ عورت اگر ارادہ کرے تو اس کی شادی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسی آپ چالاکی کریں، آپ کا کوئی پیروکار چالاکی کرے، کیونکہ آپ لوگ ہیلا بہانا میں بہت ماہر ہو، کمنٹ میں آ کر کے گالیاں دیتے ہو اور ہیلے کرتے، تو ایسا ہیلا آپ کر سکتے ہیں، آپ کے فالوورز کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ عورت کے بارے میں کہ عورت ارادہ رکھتی ہے شوہر کے پاس جانے کا، اس کے بارے میں کہا اگر مرد ارادہ کر کے شادی کرے تو اس کے بارے میں ایسا مفتی صاحب نے نہیں کہا، وہ تو ناجائز ہے۔ تو دیکھیے یہ تو اولاً ہیلا ہے، بہانہ ہے آپ کا کہ آپ کے ہاں مرد عورت دونوں کی طرف سے ایسا کرایا جاتا ہے، بلکہ اپنا رقیب جو بے دین شاعروں کے یہاں رقیب کہا جاتا ہے، وہ اپنی عورت کے لیے خود ڈھونڈتا ہے کرائے کا ساٹھ، مرد ہی، یا اس کے گھر والے جھوٹ بول کر کے کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بول کر کے اس کے گھر والے یا ڈھونڈتے ہیں تو جھوٹ بول کے کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی ہمارے یہاں بھی رشتے ناتے ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب ہیں، ایسے واقعات کا میں خود گواہ ہوں، میں خود ایسے واقعات کا علم رکھتا ہوں، اور وہی ہوتا ہے جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جس کو آپ تقسیم کر رہے ہو کہ ایک ناجائز ہے ایک جائز ہے، وہی ناجائز والا ہی ہوتا ہے، وہی ناجائز والا ہی آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ حرام چیزیں لکھ کر دیتے تھے، ابھی لکھ کر کے نہیں دیتے ہو، یہ احتیاط کرتے ہو، فرق اتنا ہوا ہے، تو جھوٹ مت بولیے مفتی صاحب۔ اور پہلی بات تو یہ اس بارے میں کہ اصل میں یہ جو آپ اگر تفریق آپ کے فالوورز کریں عورت اور مرد کے ارادے کی، تو یہ ایک ہیلا بہانہ ہے، پریکٹیکل آپ کے یہاں جو ہوتا ہے وہ ایک دم کلم کھلا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اگر کوئی فقہی چالاکی ہے آپ کی، مفتی صاحب نے یہ چالاکی فرمائی ہے کہ اگر پہلے شوہر سے نکاح کے ارادے سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، یعنی پہلے شوہر کے پاس واپس جانے کے ارادے سے کوئی خاتون کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور جس مرد سے نکاح کرے وہ مرد عورت کی نیت نہ جانتا ہو، مگر عورت کی نیت ہو تو یہ نکاح درست ہوگا، کیونکہ اس کی نیت مؤثر نہیں ہے، کیونکہ دوسرا شوہر خاتون کی نیت نہیں جانتا، تو مفتی صاحب دھوکے کا شکار ہیں آپ۔ اگر مفتی صاحب کا کوئی فالوورز آئے اور فقہی ہیلا بیان کرے، کیونکہ بہت چالاکی انہوں نے کی ہے، میں نے تھوڑا دھیان دیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا عورت والا، کیونکہ عورت والا لفظ استعمال کرنے کی وجہ ہی ان کے یہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف فقہی طور پہ پایا جاتا ہے، اس اختلاف میں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے عورت کی نیت کہہ کر کے کہ بھئی عورت نے اگر اپنے دل میں سوچا کہ میں کسی سے شادی کر لوں اور وہ مجھے طلاق دے دے تو میں پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں۔ اگر صرف عورت نے یہ ارادہ کیا ہے اور جس سے شادی ہو رہی ہے مرد کی اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح درست ہوگا، کیونکہ اس کی نیت مؤثر نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایسی نیت ہے تو دھوکہ مت دیجیے۔ دیکھیے اس مسئلے میں تفصیل ہے، راجح بات یہی ہے کہ تفصیل کی جائے گی مسئلے میں۔ کیا تفصیل یہ کی جائے گی کہ اگر عورت نے دوسری شادی
یعنی دوسرے مرد سے شادی پرانے شوہر کے پاس لوٹنے کی نیت سے کی. اگر عورت کا طلاق ہو گیا, کسی جگہ اس کی شادی ہوئی تھی, وہاں طلاق ہو گیا, اب عورت چاہتی ہے کہ کسی جگہ میں جو ہے اس کے پاس واپس جاؤں, یعنی طلاق جو ہے مغلظ یا جس سے جدا ہو جائے وہ طلاق مراد ہے جب ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں. تو اب اس کے پاس واپس جانے کا راستہ نہیں ہے, تو اب عورت نے دل میں یہ سوچا کہ میں کہیں شادی کرتی ہوں اور اس سے اگر طلاق ہو جائے تو میں پھر اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں گی, شادی کر لوں گی اس سے. ایسا اگر ارادہ کیا عورت نے اور طلاق کا مطالبہ نہیں کیا, خلا نہیں طلب کیا, طلاق کے اسباب بھی فراہم نہیں کیے. طلاق کے اسباب فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا شوہر کی نافرمانی نہیں کی, کہ شوہر کی لاؤ نافرمانی, طلاق مانگ رہی ہوں طلاق نہیں دے رہا, خلا طلب کریں خلا نہیں دے رہا ہے, تو لاؤ ایسا کروں کہ کچھ نافرمانی کروں, کچھ ایسی چیزیں ظاہر کروں اپنی طرف سے تاکہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر کے مجھے طلاق دے دے, اور جب طلاق دے دے گا تو میں عدت گزار کر کے پھر پرانے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی. تو ایسا نہ ہو, نیت ہو لیکن نہ تو طلاق کا مطالبہ کرے, نہ خلا کا مطالبہ کرے, نہ نافرمانی کرے کہ طلاق دے دے. نارمل طریقے سے جیسے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے, اپنے گھر جاتی ہے, اپنے گھر نارمل طریقے سے رہے, شوہر کی اطاعت کرے, نہ طلاق کے اسباب لائے, نہ طلاق کا مطالبہ کرے, نہ خلا کا مطالبہ کرے, تو یہ نکاح معتبر ہوگا اور گنہگار نہیں ہوگی. یہ نکاح ہوگا معتبر اور گنہگار نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں صرف سوچے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے گی تو میں اس سے شادی کر لوں گا, یا اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں اس سے شادی کر لوں گا, لیکن بس سوچا, خالی نیت خالی کیا. اتفاق سے اگر ایسا ہو گیا تو اب بھائی نہ تو جدائی کا الزام اس پہ لگایا جائے گا, نہ شوہر کے مرنے کا الزام اس پہ لگایا جائے گا, کیونکہ اس نے ایک سوچا ہے, ایک نیت خالی کی تھی, ایک ارادہ اس کے دل میں تھا اور اس کے ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع مل گیا, تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر عورت نے طلاق کی نیت سے کسی سے نکاح کیا, طلاق کا مطالبہ کیا, خلا کا مطالبہ کیا, یا طلاق کا ماحول بنانے کی کوشش کی, تو یہ نکاح حرام ہوگا, اور طلاق دینے کے باوجود یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ نکاح حرام ہے, یہ نکاح حرام ہے. اور وہ طلاق بھی دے دے جس سے اس نے طلاق کی نیت سے شادی کیا ہے, پھر بھی وہ پہلے شوہر کے لیے اس کے ذریعہ حلال نہیں ہوگی. تو دیکھیے, دھوکے میں مت رہیے. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ فقہی طور پر ایسا کوئی ہیلا لے آئیں گے, تو یہ ہیلا بھی کام کا نہیں ہے, آپ کے یا کام کا ہیلا نہیں ہے یہ. بہرحال اس پہ اور گفتگو ہو سکتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ بات لمبی ہو, بہت دقیق ہو جائے. کہ غیر مسلموں کا اعتراض ہے کہ سزا عورت کو کیوں دیا, اور پھر وہ سزا کا بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ سزا تو دیکھیے مرد کو ہو رہی ہے جیسے وہ توے پہ بیٹھا ہوا ہو. بھائی مرد کے لیے سزا تب ہوگی جب وہ غیرت مند ہوگا. یہ بے غیرت بھی مردوں کے لیے اس میں سزا کی کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ نے ان کی سائیکی ایسی بنا دی ہے, ان کی نفسیات ایسی تیار کی ہے, خود اپنی بیوی کے لیے ایک 10 شوہر ڈھونڈ کے لاتے ہیں. پھر اس بات سے خود یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے یہاں حلالہ سینٹر والی بات درست ہے, ورنہ طلاق دینے کے بعد جب بیوی آپ کی رہی نہیں تو غیرت کا کیا مانا؟ آپ نے ایک عورت کو طلاق دے دیا, اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. اب آپ کی بیوی جب وہ نہیں ہے تو خلاص, اب وہ جہاں جائے گا شادی کرے گی. اس میں غیرت اور بے غیرت کی کون سا سوال آ گیا؟ وہ بیوی آپ کی نہیں ہے, تو اس میں سزا ہونا سزا نہ ہونے کا سوال کون سا ہے جب وہ آپ کی بیوی ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ ڈھکوسلا کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو کوئی مسئلہ نہیں. ذرا آگے چلائیے. تو ہاں, آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت, اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے. وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے. تکلیف اس کو ہوتی ہے, عورت کو تھوڑی. عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا.
کتنی ڈھٹائی ہے, کتنی بے شرمی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت بہت غصہ آ رہا ہے کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کی زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے. مطلب آدمی اپنی بہن بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے گا؟ یہ عورتوں کے جذبات کی بدترین ترجمانی ہے بھائی. مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ آدمی 4 شادی کے بعد بھی عورت کو نہیں سمجھ پایا. 4 شادیاں کر لیا آدمی نے, لیکن اس کو عورت سمجھ میں نہیں آئی, اس کی نفسیات سمجھ میں نہیں آئی. اگر عورت باحیا ہے تو وہ مردوں کی طرح آوارہ عیار اور ادھر ادھر چکر مکر کرنے والی نہیں ہوتی. کسی غیر مردوں کی قربت اس کے لیے قتل کے برابر ہوتی ہے. لیکن اس شخص کی 4 شادی ہو گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے عورت کیا ہوتی ہے. کہہ رہا اس کے لیے تو اور بڑھیا آپشن ہے, زندگی میں ایک نیا شوہر آ رہا ہے, ایک نیا مرد آ رہا ہے. یہ بیچارہ عورت سمجھ رہا ہے اور عورت کی نفسیات کی ترجمانی کر رہا ہے. اب اس پہ دنیا ہنسے گی نہیں, گالیاں نہیں دے گی, اور اس کی ٹوپی دیکھ کر کے, ان کی جو ہے پگڑی دیکھ کر کے, ان کی داڑھی دیکھ کر کے اسلام کو نہیں گالیاں دے گی تو کیا کرے گی؟ یہ لوگ کتنی گالیاں دلواتے ہیں اسلام کو. بھائی اسلام کو کوئی گالیاں دے صرف مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کنفیوژن کی وجہ سے تو چلو تھوڑا سا غصہ کم ہوتا ہے. اگر اسلام کو گالیاں کوئی دے ہماری غلطی کی وجہ سے, ہماری غلط ترجمانی کی وجہ سے, ہماری تقلید, ہمارے تعصب کی وجہ سے, ہمارے مسلک بچانے کی وجہ سے, دین اسلام کو چولہے بھاڑ میں جھونک دینے کی وجہ سے, اور اس جھٹائی اور ڈٹائی اور بےغیرتی کی وجہ سے, تو کتنی افسوس کی بات ہے. تم کہہ رہے ہو کہ عورت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کی زندگی میں تو نیا شوہر آ رہا ہے. اپنی بیٹی کے بارے میں آپ سوچیے گا, اپنی بہن کے بارے میں آپ سوچیے گا, اپنی ماں کے بارے میں آپ سوچیے گا. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں تو نیا شوہر آ رہا ہے. بھئی وہ آئے گا, جب آئے گا اس کا وہ چیز مکمل ہو جائے گی. لیکن ایک تو آپ حرام کام کرتے ہو, ایک غلط فتویٰ دیتے ہو, اس حرام اور غلط فتوے پر پھر دوسرا غلط کرتے ہو, پھر اس غلط پر قرآن و حدیث کو بدلتے ہو, مفہوم کو بدلتے ہو, اور پھر دنیا کے لحاظ سے بھی غلطی کرتے ہو, عورتوں کی نفسیات کی آپ غلط ترجمانی کرتے ہو. تو یہ اللہ اکبر, ہم تو چلے تھے یہ سوچ کر کے کہ غیر مسلموں کا کچھ جواب دیں گے, میرے ذہن ایسا بنا ہوا تھا. لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر کے تو میں حیران رہ گیا. اور اس آدمی کی جو پوری دنیا میں گھومتا ہے, پوری دنیا میں تقریریں کرتا ہے, ایک روشن خیال شخص مانا جاتا ہے, اس کے یہاں اتنا تعصب ہے اور اتنی مطلب گند بھری ہوئی ہے, اور ایسے مسئلے میں گند بھری ہوئی ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح روشن ہے, جو دن کے اجالے سورج کی طرح روشن ہے, اس مسئلے میں اتنی گند بھری ہوئی ہے کہ آدمی اشارے کنائے میں تعبیلات کر رہا ہے. اور یہ بات ہر کوئی نہیں پکڑے گا, یہ جو ہے علماء ہی پکڑیں گے, عوام نہیں اس کی بات کو پکڑ پائے گی. عوام تو سمجھے کہ ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو مفتی صاحب فرما رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب ایک طرف ٹیکنیکل طور پہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں جائز اور ناجائز کہہ کر کے, اور دوسری طرف پھر اسی کا فتویٰ آدمی اسی مجلس میں دے رہا ہے اور اس کی تلقین کر رہا ہے. تو بھائی یہ ذائقہ تم لوگوں نے چکھا ہوا ہے, تمہارے یہاں چلتا ہے. ارے بھائی یہ تو مبرہن ہے, یہ تم کتنا جھٹلاؤ گے. یہاں جو ہے مالیگاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس جو ہے کئی حلالے آئے, ان کی ٹوپی ووپی دیکھ کر کے انہوں نے تفریحاً کہا مذاقاً کہ مولانا وہ حلالے آئے. میں نے کہا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, آج بھی حلالے لوگ کروانے کے لیے آتے ہیں. آج بھی مطلب اس ترقی یافتہ دنیا میں لوگ کہاں 4 لوگ رابطہ کر چکے ہیں, اور کوئی اچھا مولوی ہو تو بتاؤ. یہ حالت ہے. کہتے ہو کہ جائز اور ناجائز کی بات کیے بیٹھے, اپنی عوام کو تم نے کس طریقے سے جو ہے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا, اور پوری شریعت کا تم نے مذاق بنا کے رکھا, اور اسلام کا اور شریعت کا پوری دنیا میں مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. لوگ اس کو اچھالتے ہیں بلا وجہ کا, اسلام کو بدنام کرتے ہیں. بہرحال یہ سب جذباتی باتیں میں بند کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کو ہدایت دے اور ہمارے حنفی بھائیوں کو ہدایت دے, آمین. یہ جو توے والی بات یہ کر رہے ہیں نا کہ جو ہے آدمی کو کے لیے سزا ہوتی ہے, کہ آدمی کو کی غیرت پر بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی رات گزارتا ہے. تو بھائی کسی کو اگر سزا دینا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے کسی اور کو تکلیف کیوں دیں گے بھائی؟ یعنی بیوی کی تو تکلیف کی بات ہے. آپ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ بیوی کو بھیج رہے ہو کہ جاؤ وہاں رات گزار کے آئے, تو آپ کہتے ہو کہ اس میں جو تکلیف کی بات ہے وہ شوہر کے لیے ہے, اس کے کیوں, اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے؟ ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے, اس کے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے. اس کا ریپ کروا رہے ہو, اگر تکلیف کی بات نہیں ہے. یہ وہ ریپ ہے, یہ وہ زناکاری اور بدماشی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی رکھی تھی کہ اگر ان کے دور میں کوئی حلالہ کرے گا تو اس کو رجم کر دیں گے. اور یہ حضرت کہتے ہیں کوئی تکلیف کی بات, اس کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے عورت کے لیے. بھائی تکلیف شوہر کو اسی طرح دیا جاتا ہے, بھائی کسی کو تکلیف دینا ہو تو اس کا طریقہ نہیں کہ آپ اس کے کسی رشتہ دار کو آپ پریشان کرو. کڈنیپر لوگ جو کڈنیپنگ کہتے ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, کسی سے پیسہ وصولنا ہے, اس کے بیٹے کو پکڑ لیا, ہمارا کام نہیں کرو, بیٹے کو مار دیں گے. بیٹے کو مارنے سے اس کو تکلیف ہوگی, تو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ یعنی بیٹے کو مارنے سے اس کو تکلیف ہوگی, تو کیا جائز ہے؟ یعنی کسی اور بندے کو تکلیف دینے کے لیے اس کے بیٹے کو مارو گے آپ؟
یعنی اسلام کا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو سزا دینے کے لیے آپ اس کے کسی رشتہ دار پر کوئی اتیاچار کرو اور کہو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایک باپ کو بھی تکلیف ہوگی اس کے بیٹے کو کوئی مارے، تو کیا باپ کو سزا دینے کے لیے بیٹے کو پیٹنا شروع کر دو گے؟ یہ کون سا طریقہ بھائی؟ تو یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے شوہر کے لیے سزا ہے، ٹھیک ہے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کو سزا دینے کے لیے ساتھ میں عورت کو بھی کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو یہ بہت ہی بےہودگی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شوہر کے اس میں سزا ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے چلو مان لو سزا ہے، لیکن اس سزا کے لیے ساتھ ساتھ عورت کیوں سزا ہے؟ اس کی عزت توڑی جا رہی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں نیا شوہر آ رہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک عورت کے لیے۔ یہ تم کون ہوتے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والے؟ اہل حدیث دارالفتہ میں جا کے دیکھو کیسے روتی ہیں عورتیں، ہاں وہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے طلاق والی کتاب میں واقعہ نقل کیا انہی کے عالم کا کہ 2 عیسائی جوڑا انہوں نے شادی کی، شادی کے بعد بندوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا حنفیوں نے کہ تم کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے جو ہے بعد میں ان کے عالم کے پاس ہے تو انہی کے عالم نے کہا جاؤ اہل حدیث سے فتویٰ لے لو۔ کہنے لگے بھائی تم اہل حدیث کے پاس کیوں بھیج دیے؟ کہا نہیں بھیجتے تو اسلام سے نکل جاتا۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی جو نیا آدمی ہے نیا مسلمان ہوا وہ تو مرتد ہونے کے لیے تیار ہے ایسے گھٹیا فتوے سے کہ حلالہ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں حلالہ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں، بیوی مل جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کتاب، اس میں ایک واقعہ میں نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس نے حنبلیوں کو، شافیوں کو، مالکیوں سب کو بلایا، سب نے کہا نہیں وہ ختم، تمہاری بیوی گئی، اب دوسرا راستہ حلالہ ہے۔ بہت پریشان ہوا، کہی تم لوگوں نے اس مسئلے میں اتفاق کیسے کر لیا، ہر جگہ اختلاف کرتے ہو؟ تو شیعہ آیا بولتا نہیں طلاق نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ وہ بادشاہ پورا شیعہ ہو گیا۔ یہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، تخت و تاج الٹ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ عورت کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے ظلم و زیادتی ہے کہ شوہر کو تکلیف دینے کے لیے آپ ساتھ میں بیوی کو بھی تکلیف دیں، یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بھائی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر شوہر نے غلطی کی تو اس کی بیوی کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شعبان بھائی کہ یہ جو غیرت والی بات کر رہے ہیں نا، بلا شبہ مردوں میں غیرت ہوتی ہے، لیکن جب مسلک کی بات آتی ہے تو غیرت نہیں رہ جاتی۔ اگر واقعتاً آپ یہ سمجھتے نا کہ غیرت ہے اور یہ مرد کے لیے سزا ہے تو نہ 3 طلاق ہوتی نہ حلالے ہوتے۔ لیکن صورتحال آج بھی یہی ہے کہ لوگ 3 طلاقیں بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ حلالے کرائے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر حلالے ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، میں نے انٹرنیٹ پر ایک مضمون دیکھا، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرا ہو۔ اس مضمون کا عنوان یہ تھا کہ حلالہ کرنے کے لیے کیا بہتر ہے، کیا گھر کے کسی مرد سے حلالہ کروا لیا جائے یا پھر یہ کہ باہر کے کسی آدمی کی خدمت لی جائے حلالے کے لیے۔ آپ سوچیں کہ مطلب حلالہ ان کے معاشرے میں، حنفیوں کے سماج میں اس حد تک رائج ہے نا کہ باقاعدہ اس کی اخلاقیات کے ضوابط بن رہے ہیں۔ تو اس مضمون نگار نے، میں بھی انشاءاللہ تلاش کر کے دوں گا وہ مضمون، اس مضمون نگار نے تجزیہ کیا ہے یہ کہ بھائی دیکھو اگر گھر کے مردوں سے حلالہ کراؤ گے تو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہتی ہے، گھر کی عزت باہر نہیں جاتی، خاموشی سے حلالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر گھر کے مرد سے حلالہ کرائیں گے تو اب دوری تو رہے گی نہیں، گھر ہی میں رہیں گے آنا جانا، اور ایک مرتبہ تعلق بن چکا ہے میاں بیوی کا تو بہت امکان ہے کہ بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے کے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ اور اگر باہر کے مرد سے حلالہ کرائیں تو یہ فائدہ رہتا ہے کہ ایک مرتبہ آیا آدمی اپنا کام تمام کر کے چلا گیا، بعد میں کوئی رابطے کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گھر کی باہر چلی جاتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ تو یعنی باقاعدہ آپ بتائیں جس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی حلالہ کرنے کے حوالے سے، کیا وہ اس طرح کی باتیں کرے گا؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کہ مسلکی حمیت نے مردانہ غیرت ختم کر دی ہے۔ یہ جو غیرت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے دیکھا، ہم نے کتنے، شیخ کفایت کے پاس کتنے مسائل آئے ہوں گے، میرے پاس کتنے مسائل آئے ہیں جہاں پر مرد ضد کر رہا ہے حلالہ کرانے کی، لڑکی تیار نہیں ہے، لڑکی بول رہی ہے میں مر جاؤں گی، میں طلاق لے لوں گی، میں دوسروں کے گھر میں برتن مانج کر کے کپڑے دھو کر کے زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے کہ میں حلالہ کرنے کے بعد پھر اس کے پاس جاؤں۔ عورت رو رہی ہے کہ مجھ کے نہیں کرانا ہے، اور مرد ایسا کٹر تبلیغی قسم کا، ایسا متعصب منفی ہے، وہ لینے کو نہیں تیار ہے، وہ بول رہے نہیں حلالہ کراؤ گے تبھی میں لوں گا۔ باقاعدہ اس طرح کے کیسز میرے پاس آئے ہیں۔ ایک لڑکی آ کر کے رو رہی تھی 3 طلاق ہوا،
وہ بول رہی تھی میرے تصور میں نہیں تھا کہ میرے جو استاذ تھے جنہوں نے بچپن میں مجھے مکتب پڑھایا تھا، جب میرا طلاق کا مسئلہ ہوا، مسئلہ ان کے پاس گیا، انہوں نے ایک تو حلالہ کا فتویٰ دیا، دوسرا آفر کیا کہ لڑکی کو میں جانتا ہوں اگر آپ لوگ کوئی حرج محسوس نہ کرے تو میں ہی حلالہ کر دوں گا. یوں ایسے آفر دیا جیسے وہ کوئی احسان کر رہے ہو حلالہ کر کے. یہ گونڈی کا مسئلہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے سر پہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو، کہ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ میرا استاذ ہے اور عمر میں اتنا فرق ہے اور بچپن میں مجھ کو تعلیم دی ہے قرآن کی، اور آج یہ میرے ساتھ حلالہ کا نام لے کر کے سونا چاہتا ہے بستر پر. جس معاشرے میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی وہاں اس طرح کی باتیں ہوں گی. کتنے مسائل ایسے. اچھا اس کے برعکس بھی مسائل ہے، اس کے برعکس بھی مسائل آئے کہ لڑکا حلالہ نہیں کرانا چاہ رہا ہے، وہ آ کر کے فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے اور وہ بول رہا ہے شیخ میں فتویٰ دکھا رہا ہوں پر میری بیوی نہیں تیار ہے، وہ بول رہی ہے نہیں میں تو حلالہ ہی کرواؤں گی، حلالے کے بغیر میں نہیں آنے والی. تو یہ جب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ جب مسلکی عصبیت دماغ کو چاٹ جاتی ہے تو غیرت اور حیا دونوں ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو غیرت کی بات کر رہے ہیں آپ زمینی سطح پہ اتر کے دیکھیں، کوئی غیرت ویرت نہیں ہے لوگوں کے اندر. کھلے عام حلالہ کاروبار ہو رہا ہے، حلالے کے سینٹر چل رہے ہیں، حلالہ آفر کیا جاتا ہے. کتنے سارے جو ہے وہ اس بیچ میں غالباً زی نیوز والوں نے ایک زمانے میں وہ لیا تھا نا، اسٹنگ آپریشن چلایا تھا. دیکھیں آپ کیسے کیسے بغیرتی کے ساتھ پورا ایک انڈسٹری بن چکی ہے حلالے کی. مولانا امیر حمزہ صاحب پاکستان کے کالم میں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے حلالہ کی چھری. کبھی موقع ملے تو آپ وہ کتاب پڑھیں، بلکہ انشاءاللہ اگر کبھی سٹریم ہوئی نا تو اس کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. باقاعدہ حلالہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. بعض اداروں میں پاکستان کا انہوں نے باقاعدہ سروے کیا، آنکھوں دیکھی اپنے مشاہدات لکھے انہوں نے کہ بڑے بڑی جو ہے نا وہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، چودھری زمیندار، وہ اداروں میں، دارالفتاء میں، دارالقضاء میں پیسے دے کر کے رکھتے ہیں مفتیوں کو، قاضیوں کو کہ یہ پیسے دے کر کے رکھو، کوئی اگر جوان لڑکی حلالے کے لیے آئی تو ہمارے پاس بھیجنا. یہ کاروبار چلتا ہے، یہ دلال بنے ہوئے ہیں. یہ مفتی بہت سارے دلالی کا کام کرتے ہیں بدکاری میں. ان کے پاس جب کوئی جوان لڑکی کا حلالہ کا مسئلہ آتا ہے یہ بھیجتے پیسے لے کر کے لوگوں کے پاس. دین کے نام پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ بدکاری ہو رہی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدکاری دین کے نام پر ہو رہی ہے، تقدس کے نام پر ہو رہی ہے، شریعت کے نام پر ہو رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ لکھا، اپنے مشاہدات بیان کیے، اپنی آنکھوں دیکھی واقعات اپنے انہوں نے لکھے. اور اگر کوئی بوڑھی بوڑھی عورت آ جا رہی ہے تو ایک لنگڑا سا خادم رکھا ہوا ہے، اس کو لگا دینے ہیں کہ تم حلالہ کر لو. تو یہ جو غیرت کی بات کر رہے ہیں زمینی سطح پہ لوگ جانتے کوئی غیرت ویرت نہیں ہے. جب مسلکی تعصب دماغ پر چھا جاتا ہے نا تو غیرت ویرت سب ختم ہو جاتی ہے. اگر غیرت ہوتی تو نہ آدمی 3 طلاق دیتا نہ حلالے ہوتے. لیکن 3 طلاق بھی دے رہا ہے آدمی جس کو پتا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد میری بیوی کو مجھے میرے مسلک میں حلالے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، وہ 3 طلاق بھی دے رہا ہے، وہ حلالے بھی کروا رہے ہیں. بلکہ ایسے بھی کیسز ہم کو پتا ہے جہاں 1 سے زائد مرتبہ حلالے ہوئے ہیں کہ عورت کے. کتنے کیسز ایسے بھی ہیں کہ 1 مرتبہ طلاق دیا، حلالہ ہوا، پھر بھی اس کو دماغ نہیں کھلا اس کا، پھر طلاق دیا، پھر حلالہ ہوا. تو یہ غیرت ویرت کی بات کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ مسلکی عصبیت میں غیرت حیا سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے I support i+TV. میں i+TV کے ساتھ ہوں.